अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। हर शख्स परेशान है, मुस्तरब है, बेचैन है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दौलतमंद है, कोई मालदार है। मुल्क की हालात ऐसी नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और महंगाई इतनी कई गुना बढ़ चुकी है और IMF का मामला पाकिस्तान के साथ चल रहा है, तो जिसने हर शख्स को परेशान कर छोड़ा है। हर शख्स सोचता है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, इस मुल्क में अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा, इस मुल्क में तजारत का मुस्तकबिल क्या होगा, इस मुल्क में रोज़गार का मुस्तकबिल क्या होगा, इस मुल्क में हम जी सकेंगे कि नहीं जी सकेंगे, कहीं ये मुल्क दिवालिया तो नहीं हो जाएगा, आइंदा आने वाले दिन हम पर किस तरह के तुलू होंगे और हमारी ज़िंदगी वहाँ कैसी होगी। हर शख्स इस बारे में सोच रहा है। नाजरीन, सबसे पहली बात इस सिलसिले में जो हमें अपने आप को बतानी है, जो समझानी है, जो अपने जहन में बिठानी है, वो ये है कि हालात जितने भी बदल जाएं, हमारा राज़िक नहीं बदल रहा। हमारा राज़िक वही है जो कल हमें देता था, वही आज हमें देगा। जो कल हमारा रब था, वही आज हमारा रब है। जो मुसीबतों में हमारा रब होता है, आइंदा अगर खुदा ना खास्ता मुसीबतें आई तो वही रब होगा। प्यारे पैगंबर का इरशाद ग्रामी है, सही बुखारी की रवायत है कि मैं और आप अभी माँ के पेट में थे कि मेरे मौला ने कुछ चीज़ें उसी वक्त फरिश्ते से कहा तक लिख दो। और इस लिखे पे हमें इतना यकीन है जितना हमें अपने ना सियासतदानों पे यकीन है, ना मुस्तकबिल बताने वालों पर यकीन है, ना माशियात की बातें करने वालों पर यकीन है, ना IMF पर इतना यकीन है, ना अपने रोज़गार पर इतना यकीन है जितना इस लिखे पर यकीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या लिखवाया, फरमाया कि लिख दो, इसका अमल भी लिख दो, इसने करना क्या है, इसका रिस्क भी लिख दो, इसने खाना क्या है, इसकी उम्र भी लिख दो, इसने कितनी उम्र गुजारनी है, और इसका बदबख्त होना और खुशबख्त होना। ये सारा कुछ हम अभी माँ के पेट में थे, हमने सूरज नहीं देखा, हवा नहीं देखी, फ़ज़ा नहीं देखी, ये सियासतदान नहीं देखे। ये सब कुछ लिखा जा चुका है, कलम उठाया जा चुका है। जो रिस्क हमें मिलना है वो मिल के रहना है। कोई हालात उस रिस्क को हमसे रोक नहीं सकते। एक मगरबी मुफक्कर की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहता है कि कभी अपने रब को ये ना बताओ कि तुम्हारी मुसीबत कितनी बड़ी है, हमेशा अपनी मुसीबत को बताओ कि तुम्हारा रब कितना बड़ा है। नाजरीन, जिस तरह के भी हालात आ जाएं, जिस रब ने माँ के पेट में रिस्क लिखवा दिया है वो रिस्क देगा। नाजरीन, अपने रब पर एतमाद करने के लिए, तवक्कुल करने के लिए, एतमाद करने के लिए एक और हदीस रसूल पेश खिदमत है। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है कि फरिश्ते ने मेरे दिल में इल्का किया है, मेरे दिल में वही की है। कौन सी? या अय्युहन्नासुत्तकुल्लाह व अजमिलू फी तलब, ए लोगो अल्लाह से डरो और रोज़गार कमाने में, रिज़्क कमाने में, इस तरह की सोचने में खूबसूरती इख्तियार करो, उम्दगी इख्तियार करो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़रिश्ते के ज़रिए से मेरे दिल में ये इल्का किया है, ये वही की है। जो रिज़्क और जो उम्र मेरे मौला ने माँ के पेट में हमारी लिखवा दी है, कोई शख्स वो पूरी किए बगैर, जो लुक़मा लिखा है वो खाए बगैर, जो सांस लिखा है वो पूरी किए बगैर कोई शख्स मर नहीं सकता, रब के हुजूर जा नहीं सकता। लिहाजा अगर कभी रिस्क मिलने में कुछ ताख़ीर हो जाए तो कोई गलत राहें इख्तियार ना किया करो, अल्लाह पे अपने तवक्कुल को ठेस ना पहुंचाया करो। नाजरीन, सही इब्ने माजा की एक और रवायत जो हमारे दिलों के लिए बायसे तस्कीन व तक़वियत है, जो हमारे हर तरह के बहरान में हमारे लिए मशअल राह है। अगर ये हदीस अपने जहन में बिठा लें तो दुनिया की कोई ताकत हमारे कदम डगमगा नहीं सकती, हमारे अकीदे को हिला नहीं सकती, रब पे हमारे भरोसे को ख़त्म नहीं कर सकती। फरमाया, रिस्क इंसान को वैसे ही तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है। मुझे बताइए, कायनात में कोई ऐसा शख्स हो मौत ने जिसे छोड़ दिया हो? तो जब रिस्क और मौत इक्वली इंसान के पीछे लगे हुए तो रिस्क आपको उसके पीछे जाने की क्या ज़रूरत है? वो तो मेरे मौला ने, चूँकि वो राज़िक है, वो इस तरह का कोई सियासतदान थोड़ी है, वो इस तरह का कोई साहूकार थोड़ी है कि जो तुम्हारा रिस्क दबा लेगा। वो रिस्क तुम्हारे पीछे लगा दिया मौला ने, वो रिस्क तुम तक पहुँच के ही रहना है। अब हमारे करने का काम क्या है? नाज़रीन, ये था तवक्कुल का पहला हिस्सा कि हम अल्लाह पर पूरा एतमाद और एतकाद रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, तवक्कुल रखें कि जो रिस्क हमारे ज़िम्मे लिखा जा चुका है वो कोई छीन नहीं सकता, कोई हालात की बुराई, हालात का बहरान उन्हें छीन नहीं सकता। अब हमारे ज़िम्मे क्या है? तवक्कुल का दूसरा हिस्सा क्या है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो देखा कि कुछ नौजवान हैं जो वहाँ बेकार बैठे या लेटे हुए हैं। आपने उन्हें सहने मस्जिद नबवी से उठा दिया और कहा कि जाओ जाके कमाओ, आसमान से अल्लाह तुम पर सोना और चांदी नहीं बरसाएगा। नाज़रीन, अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद करते हुए अपने आप को मेहनत में लगाना, काम करना और अपने हाथ से काम करना,
یہ توکل کا دوسرا حصہ ہے اور یہ ہم پر فرض ہے، اسباب اختیار کرنا ہم پر فرض ہے۔ نبی کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا نبی کائنات کے نزدیک اور نبی کائنات کے رب کے نزدیک سب سے بہترین کھانا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے زرہ بنایا کرتے تھے، لوہے کی چیزیں بنایا کرتے تھے۔ تو یہ مشقت انبیاء کرام نے کی ہے۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں اور تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں۔ اب ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم نے مشکل حالات ہوں یا صحیح حالات ہوں، خصوصاً مشکل حالات میں ہر شخص نے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، محنت کرنے کی کوشش کرنی ہے، محنت کو آر نہیں سمجھنا۔ ہمارے نوجوان ہیں، یورپ میں چلے جاتے ہیں، امریکہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں ڈش واشنگ سے لے کر ہر وہ کام یہ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، محنت میں کوئی آر نہیں ہے، مانگنے میں آر ہے، محتاجی میں آر ہے، خالی بیٹھ رہنے میں آر ہے، لیکن یہی کام اپنے ملک میں بھی کرنا ہے کہ جو ذریعہ میرا اللہ تعالیٰ دے، جو سبب مل سکے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں کوئی آر نہیں ہے، اس میں کوئی تانا نہیں ہے، ہم نے محنت کرنی ہے۔ یہ انبیاء کرام کی ہمیں دعوت ہے، یہ اسلام کی دعوت ہے، حضرت عمر فاروق کی دعوت ہے، یہ دین کا صحیح فہم ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ ناظرین، اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات اور اپنی تعیشات میں فرق کرنا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایک ایسے لائف سٹائل کی طرف چلے گئے ہیں جس میں ہماری بنیادی ضرورتوں کی بجائے آسائشات کو بھی ہم نے بنیادی ضرورتوں کی جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارے آباء و اجداد کس طرح جیتے تھے، پیارے پیغمبر کی زندگی کو دیکھیے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ آل محمد نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ شیر خدا ہیں، وہ بہت بہادر ہیں، کیا مقام ہے ان کا، اور دوسری طرف ان کی معیشت کی طرف نگاہ کیجئے کہ پوری رات ایک یہودی کا کنواں وہ چلاتے رہتے ہیں، پانی سیراب کرتے ہیں کھیتوں کو چلا چلا کے، چند کھجوروں کے عوض، اور وہ کھجوریں لا کے آدھی گھر میں دیتے ہیں، آدھی اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے وہ صحابہ کرام، وہ ابو ذر غفاری ہوں، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، وہ جناب عمر فاروق ہوں، اور وہ حضرت علی ہوں، ان کے روزگار کو دیکھیے، ان کی معیشت کو دیکھیے۔ ہاں، عبد الرحمن بن عوف جیسے تاجر بھی تھے، عثمان غنی جیسے تاجر بھی تھے، لیکن جو غریب صحابہ تھے، جو امیر صحابہ تھے، ان میں آپ کو کہیں ان کے اعتماد میں کوئی ٹھیس نظر نہیں آئے گی، کہیں ان کی زندگی میں کوئی آپ کو محرومی نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح وہ اسلام کے لیے کھڑے تھے، خودداری سے کھڑے تھے۔ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ یعنی جو غریب صحابہ تھے ان میں بھی ایسی غیرت تھی کہ کسی منعم کو، کسی عطا کرنے والے کو، کسی تاجر کو جرت نہیں تھی کہ انہیں کچھ دینے کی کوشش کرے۔ ان کی اپنی سیلف ریسپیکٹ تھی، سیلف اسٹیم تھی اور خودداری تھی۔ یہ صحابہ کرام نے ہمیں دیا ہے، یہ آج ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ رزق کے دو نوالے بڑھ جائیں تو ہم آپے سے باہر ہو جائیں، رزق کے دو نوالے کم ہو جائیں تو ہماری انسانیت ہی مر جائے اور ہم منہ اٹھا کے چلنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ یہ کوئی انسانی شرف کا پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ پر توکل اور اعتماد، محنت اور کوشش، جد و جہد، اس کے بعد ایک دو روحانی چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ العزیز رزق اور روزی کے مسئلے حل ہو جائیں گے، مہنگائی آسمان سے جا لگے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اطمینان قلب اصل چیز ہے جو ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کرے۔ وہ صحابہ کو حاصل ہو گیا تھا، انہیں رزق اور روزی سے نہیں ہوا تھا، یہ اللہ پر اعتماد سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں نظر دوڑاؤ، اس کو موقع غنیمت جانو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نظر ثانی اپنی زندگی پر کرنے کا موقع عطا کر دیا ہے، اپنی روش پہ نظر ثانی کرنے کا موقع عطا کر دیا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کا جائزہ لینے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کر دیا ہے۔ کسی بھی بہانے سے ہو جائے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اپنی زندگیوں میں تقوی لاؤ، اللہ کا خوف لاؤ۔ جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، سرکشی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، اللہ سے دوری ہو رہی ہے، اس خلیج کو پاٹ دو، اللہ سے قربت کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یجعل لہ مخرجا، ملک ڈیفالٹ ہو جائے، بحران آ جائے، مہنگائی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، بے روزگاری کی مصیبت آ جائے، یجعل لہ مخرجا، ہر مصیبت سے نکالنے کا اللہ تعالیٰ راستہ اور سبیل بنا دے گا، بشرطے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اسی آیت میں یہ ہے
کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے تمہیں رزق فراہم کرے گا۔ تمہاری انشاءاللہ العزیز اگر تقوی آ جاتا ہے تو تمہاری ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی، افراد میں تقوی آ جاتا ہے تمہارے الاؤنسز بڑھ جائیں گے، تمہاری تنخواہیں بڑھ جائیں گی، انکریمنٹ ملنے لگ جائیں گے۔ یہ میرے اللہ نے کرنا ہے، ہمارے اختیار میں نہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ ہوگا انشاءاللہ، بشرطے کہ یہ ساری جو ترتیب ہم چلا رہے ہیں اور تقوی ہمارے اندر آ جائے، محنت ہم کر رہے ہوں، ہمارے اندر اللہ پہ توکل موجود ہو تو یہ ہو جائے گا۔ رزق بڑھانے کا ایک اور نسخہ کیمیا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمانے رسول ہے جس کو روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں دو چیزوں کی جسے طلب ہو، دو چیزوں کو ذرا اندازہ کیجئے کون اس کا طلبگار نہیں ملے گا۔ ایک رزق میں اضافہ، رزق میں کشادگی، روزگار میں بہتری اور برکت گھروں میں، اور دوسرا عمر میں اضافہ۔ جو چاہتا ہو، پیارے پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، دکھ درد کی گھڑیوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کے ساتھ ربط اور تعلق رکھنا ہے۔ کوئی رشتہ داری توڑتا بھی ہو تو ارشاد نبوی یہ ہے کہ یہ لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جب دوسرا رشتہ دار اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے تو یہ بھی جواب ہے حسن سلوک کر رہا ہے، اس کو رشتہ داری جوڑنا نہیں کہتے۔ رشتہ داری جوڑنا یہ ہے کہ کوئی رشتہ داری توڑ بھی رہا ہو، جو وہ تم سے منہ موڑ بھی رہا ہو، رخ موڑ بھی رہا ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ربط رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے، بنا کے رکھنی ہے، اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ یہ کام کرو گے تو دو انعام اللہ عطا فرمائے گا، ایک رزق میں برکت ہوگی، دوسرا عمر میں برکت ہوگی۔ ناظرین کرام، مہنگائی کے طوفان میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مالداروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ غریبوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ پڑوسیوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بطور پاکستانی شہری ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حالات کس طرف جا سکتے ہیں؟ ان سب موضوعات پہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں گے۔ آپ اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں؟ کس طرح کی رہنمائی درکار ہے؟ آپ کے ذہن میں سوالات کیا ہیں؟ کون سے خوف ہمارے ذہنوں میں چھپے بیٹھے ہیں؟ کن مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ وہ اس ویڈیو کے نیچے آپ ضرور لکھیے۔ انشاءاللہ العزیز اس مشکل وقت میں ہم قرآن و سنت سے خوبصورت موتی گوہر آبدار وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔